ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے آپ سب کو حصہ عطا فرمائے۔ آج پھر ایک مرتبہ آپ کی بزم محبت میں ہم حاضر ہیں اور ایک نہایت اہم گفتگو لے کر کے حاضر ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی کے بیمار ہونے کے تعلق سے خبر پہنچائی گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس صحابی کا نام ابن الحارث تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لے گئے اس وقت اس صحابی کے اوپر نزع کی کیفیت طاری تھی، یعنی آخری لمحات میں تھے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آواز دی تو کوئی جواب نہ ملا۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ اس کی وفات ہو چکی ہے۔ اس پہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استرجاع پڑھی۔ دعائے استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اس کے بعد حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کی خبر دی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر موت طاری ہو گئی ہے۔ یہ باتیں سنتے ہوئے موجودہ خواتین سب رونے لگی۔ ایک صاحب تھے ابن عتیق، انہوں نے خواتین کو رونے سے منع کرنا چاہا، کوششیں کی کہ خواتین چپ ہو جائیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو منع کر دیا اور فرمایا کہ انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب واجب ہو جائے تو رونے والی کو نہیں رونا چاہیے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ واجب ہونا کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موت طاری ہو جائے تو نہیں رونا چاہیے۔ شارحین حدیث نے یہاں جو مطلب بیان کیا ہے وہ یہ کہ اس طرح کے رونا کہ خوب زور زور سے چلائے اور کپڑے پھاڑے، سر کے بال نوچے، چوڑیاں توڑے، زیورات اتار کے پھینکے اور بے سیر پر کی باتیں کریں، مزید یہ کہ بے پردہ ہو کر کے خوب شور شرابہ اور ہنگامہ کرنا شروع کرے، تو اس طرح کے رونے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، فطری طور پہ کوئی بڑا غم لاحق ہونے، کوئی بڑی مصیبت لاحق ہونے پہ جو انسان کے اندر ایک حزن و ملال کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ ایک ہلکی سی آواز بھی کبھی کبھی نکلتی ہے، مزید یہ کہ سسکیاں نکلتی ہے، آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کے رونے میں قباحت نہیں ہے، یعنی اس طرح کے رونے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ ہاں، زور زور سے چلا چلا کر کے رونے سے، کپڑے پھاڑنے سے، سر کے بال نوچنے سے، چوڑیاں توڑنے سے اور زیورات اتار کے پھینکنے سے اور بے پردگی کی کیفیت پیدا کر لینے سے، ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ بہرحال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب واجب ہو جائے تو رونے والی کو نہیں رونا چاہیے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ واجب ہونا کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت طاری ہو جانا۔ اس کے بعد ان کی جو بیٹی تھی، ابن الحارث کی جو بیٹی تھی، وہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم، ہم تو یہ امید رکھتے تھے کہ آپ شہادت کا درجہ پائیں گے، شہید ہوں گے، کیونکہ آپ نے جنگ میں جانے کی، جہاد میں جانے کی مکمل تیاری کر لی تھی، اور حال یہ ہے کہ آپ تو بستر ہی پہ انتقال ہو گئے۔ یعنی انہیں یہ احساس ہوا کہ اب ہمارے بابا شہادت کا درجہ نہیں پا سکے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ انہوں نے جس چیز کی نیت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نیت پوری کر دی ہے، یعنی انہیں شہادت کا مقام دے دیا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ لوگوں سے سوال کیا، پوچھا کہ تم لوگ شہید کسے کہتے ہو؟ شہید کا مطلب کیا سمجھتے ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، جان دے دے، وہ شہید ہے۔ اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے شہید ہیں۔ مثلا جو شخص پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے انتقال کر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ جو شخص طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے شہید ہو انتقال کر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ وہ شخص جو گھر یا دیوار گرنے کی وجہ سے دب کر کے مر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ وہ شخص جو آگ میں جل کر کے انتقال کر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ وہ شخص جو پانی میں ڈوب کر کے مر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ وہ شخص جو نیمونیا کا شکار ہو کر کے انتقال کر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے کئی درجے بیان فرمائے ہیں۔ تو شہید صرف وہی نہیں ہوتا ہے جو اللہ کے راہ میں جنگ کرتے ہوئے اپنی جان گنوا دے، بلکہ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے یا ناگہانی حادثات کا شکار ہو کر کے، وبائی امراض کا شکار ہو کر کے انتقال کر جائے، یہ سب بھی شہید ہیں۔
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب اسباب الشہادہ میں تقریباً 42 لوگوں کی فہرست یعنی 42 اسباب موت کی فہرست شمار کرائی ہے، جس میں انتقال کرنے والے شہادت کا درجہ پاتے ہیں۔ ایک بڑا مقام ہے شہادت کا درجہ، اور اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کو یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد جو تفصیلات ہیں وہ اسی طرح کی تفصیلات ہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یعنی طاعون کا شکار ہو کر کے، پیٹ کے امراض کا شکار ہو کر کے، جو ہمارے یہاں حیضہ کی بیماری جس کو بولتے ہیں، یا اس طرح پیٹ میں کوئی درد ہو جائے، پیٹ میں اور بھی دوسری بڑی بیماری ہو جائے، اسی طریقے سے ناگہانی بیماریاں اور انجام کار خطرناک بیماریاں اور وبائی صورت اختیار کرنے والی بیماریاں، ان سب میں شکار ہو کر کے اگر انسان انتقال کرتا ہے تو شہادت کا درجہ پاتا ہے۔ یہ چیزیں بیان کرنے کے پیچھے جو مقاصد محدثین نے، شارحین حدیث نے بیان فرمائی وہ یہ کہ مصیبتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے آتی ہیں، یہ مصیبتیں گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ مزید یہ کہ انسان کو اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا درجہ مل رہا ہے تو انسان کو شکوہ و شکایت کی زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ ہاں، جہاں تک آسانی کے ساتھ کوشش کر کے علاج معالجے کی صورت اختیار کر سکے وہ ذرائع اختیار کرنا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ کسی بھی حالت میں منقطع نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ منقطع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو نیک توفیق دے، مصیبتوں پہ صبر کرنے کا جذبہ دے، اور مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے جانے والے تمام مومنین پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے، آمین ثم آمین بجائے سید المرسلین۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم پھر آپ سے جلد ہی ملاقات کریں گے، تب تک کہ آپ ہمیں دیکھتے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اس کو فارورڈ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے سب کی حسن نیت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔